بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم سر پہ ڈینڈرف پڑنے کا علاج ڈسکس کر رہے ہیں۔ پرانی زبان میں بفا کہتے تھے، انگلش میں ڈینڈرف کہتے ہیں، خشکی بھی کہہ دیتے ہیں، سکری بھی کہہ دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سر پہ بالوں کے درمیان ایک سفید قسم کا کھرنڈ یا سفید قسم کا مادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے جس کو اس کی کیفیت سے واسطہ پڑا ہے اپنے میں، فیملی میں، تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن انسانوں کو، جن مریضوں کو، جن لوگوں کو سکری، خشکی، بفا یا ڈینڈرف کی شکایت بہت عام ہو، وقتی طور پر کسی کیفیت سے ہونا اور بات ہے، بہت عام ہو، تو اس کے پیچھے لازمی اہم وجہ ہوتی ہے۔ بالعموم کوئی طبیعت کی خرابی لمبا عرصہ چلی ہوتی ہے، مثلا ٹائیفائڈ ہوا تھا، اس کے فوراً بعد نہیں ہوتا، 6 مہینے بعد، سال بعد، 8 مہینے بعد یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ نمونیا ہوا، اور آج کل کے زمانے میں کرونا ہوا، کووڈ کا مسئلہ ہوا اور دوائیاں چلیں اچھی خاصی۔ جیسا کہ میں نے کہا، نمونیا ہوا اور ٹائیفائڈ ہوا، بگڑ گئے، جسے ڈبل نمونیا کہہ دیتے ہیں، ٹائیفائڈ بگڑ جانا کہتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف لمبا عرصہ چلی اور اس کی بہت ساری دوائیاں لینی پڑی۔ آج کل کے زمانے میں پھر ڈینگی ہے، ملیریا ہے، بعض اوقات اس کے لیے کسی بھی پیشنٹ کو لمبا عرصہ دوائیوں کے اندر رہنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے انسان کی امیونٹی سسٹم سارا کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ کیفیت بالعموم کسی پیچھے ہونے والے مسئلے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کا صحیح ٹریٹمنٹ، پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہوتا، سپریس ہو گئے ہوتے ہیں مسائل، ایشوز کنٹرول ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن اندر کسی نہ کسی جگہ وہ اپنے اثرات چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو ویسی کوئی وجہ ہو تو پھر تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے، یعنی سائیڈ ایفیکٹس کہہ لیں، ایل ایفیکٹس کہہ لیں، ہومیوپیتھی میں ہم کہتے ہیں ایلمنٹس فرام۔ اگر کسی وجہ سے ہے تو اس وجہ کے مسائل کو دیکھنا، سمجھنا اور ڈیل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وجہ بظاہر کوئی بھی نہیں ہے تو بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے، امیون سسٹم ہے، مدافعاتی نظام ہے، وائٹل فورس ہے، اس میں کنفیوژن آ گئی ہے، اس میں ڈسٹورشن آ گئی ہے، اس میں ڈسٹریکشن آ گئی ہے، میں اگر بڑا لفظ بولوں تو اس میں کرپشن آ گئی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ ہم اس سے وہ کام لینا شروع کر دیتے ہیں جو کام اس کے نہیں ہوتے۔ مثلا نوجوانوں میں کمپٹیشن کا بہت دور ہے، جابز پہ بھی یہی کیفیت ہے، اسٹڈیز میں انسان غرق رہتا ہے، بچے بچیاں، اور ڈس اپوائنٹمنٹس بہت ساری ہوتی ہیں۔ کوئی اور ڈس اپوائنٹمنٹ نہ بھی ہو، سوسائٹی میں جو اتنا کمپٹیشن ہے اس کی وجہ سے انسان کو انٹلیکچوئل ڈس اپوائنٹمنٹ تو آئے دن ہوتی رہتی ہے۔ جو کام آپ جس طرح کرنا چاہتے ہیں، پوری محنت کوشش کے باوجود، سارے تقاضے پورے ہونے کے باوجود آپ اس میں کامیاب خدا نخواستہ نہیں ہوتے، تو یہ بھی بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ اگر یہ کیفیات ہوں تو ان کو بھی غور کرنا ہوتا ہے علاج میں۔ پوائنٹ صرف یہی ہے، بالوں کو، سر کو، اس حصے کو جہاں ڈینڈرف ہو رہی ہے، صحیح طریقے سے غذائیت نہیں پہنچ رہی۔ اور یاد رکھیں، غذائیت صرف اوپر سے نہیں دی جا سکتی، یس اوپر سے دی جا سکتی ہے کسی حد تک، وہ کسی حد تک مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جو کچھ آپ اوپر سے لگاتے ہیں، اسکن پہ لگاتے ہیں، بالوں پہ لگاتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن وہ واضح فائدہ مند نہیں ہوتا، یعنی اس سے کیور نہیں آتا، مینج ہو جاتے ہیں مسئلے۔ کیور کے لیے بہرحال یہی طریقہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہاں ہمارا سسٹم کنفیوز اور ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ بالوں کو جو کچھ پہنچانا خوراک سے حاصل کر کے، یا وہ خوراک کھلوانا جو کھلانی چاہیے، وہ ہمارا نظام نہیں کر رہا ہوتا، یعنی ہم غلط غذا کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ایسی غذائیں پسند آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ سسٹم کنفیوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پراپر خوراک نہیں ملتی بالوں کو۔ اگر
उस तरीके से प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना फ़िलहाल पॉसिबल ना हो, जो मेरे तजर्बे में टॉप मोस्ट मेडिसन इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए साबित हुई है, बेशक उसके पीछे इनमें से भी कोई वजह हो, तब भी एक मुनासिब लेवल तक उनको भी ये कवर कर सकती है। अगर कोई बहुत बड़ी रीज़न, बहुत बड़ा सबब या काज नहीं है। अगर तो काज बहुत बड़ा है, क्लियर है, वाज़ेह है, तो इलाज काज का करेंगे, बाल खुद ठीक हो जाएंगे, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। काज का इलाज करने से, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़े हैं। अगर ऐसी क्लियर नहीं है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे हमें मसला है और हम उसका इलाज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो उसकी दवा है फ्लोरिक एसिड। होम्योपैथिक दवा फ्लोरिक एसिड 200 पोटेंसी में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 10-12 दिन लें, 2 हफ्ते कर लें और उसके बाद हफ्ता ना लें, फिर 2 हफ्ते लें। जिस तरह मैंने कहा, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात। इम्कान है, 70% इम्कान है कि बफ़ा, डैंड्रफ, खुश्की, सिकरी कम होना शुरू हो जाएगी या मैनेज लेवल पर आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर ना हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ताकि आपका हीलर समझे कि मसला असल कहाँ है। याद रखिए, स्किन पे एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर आना कोई भी सिस्टम, ये हमें दावत देता है कि हम समझें अंदर क्या खराबी है और उसको हल करें, ताकि बाहर के मसाइल खुद ब खुद हल। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।